ایسی بارش وہاں ہوئی جس سے سیلابی ریلا آیا اور میں ان ٹچ ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی صبح سے اس پہ ایڈمنسٹریشن سے بھی ان ٹچ ہیں. کیا کریں, کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کچھ ایسی مصیبتیں ہم پہ آ جاتی ہیں جنہیں ہمیں برداشت کرنے کے بنا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. دیکھیے میرے حساب سے اگر آپ مجھے بانڈی پورہ کے متعلق سوال پوچھتے, نہ میں فلم انڈسٹری کا ہیرو ہوں, میں عام سا آدمی ہوں, یہاں کے لیے آیا ہوں اپنے لوگوں کے لیے. وہ لوگ فلمیں بنا سکتے ہیں, انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے جذبات کیا ہیں. اور یہ جو بھی ہندوستان میں یہ کوششیں کر رہے ہیں کشمیر اور کشمیریوں کی سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھیلنے کی, وہ ایک خطرناک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ, تو مجھے پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ناگہانی آفت آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں چیف منسٹر کو نہیں اٹینڈ, ان کی ڈیوٹی ہے. پروٹیسٹ تو کل ہے, جہاز چلتے ہیں کل تک 24 گھنٹے. آپ لوگ کیوں لوگوں کے ڈرامہ میں شامل ہو جاتے ہیں؟ آپ میڈیا والے ہو, آپ ریسپانسبل لوگ ہو. سر اپنی اسپیچ میں آپ نے بتایا کہ اگر نہیں جاتا تو پھر کہتے ارریسپانسبل چیف منسٹر ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں اگر ریگنگ 1947 سے نہیں ہوئی ہوتی, یہاں ڈیموکریٹک انڈیا کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا جانے کا, ڈیموکریسی ملی نہیں. پہلے ہی انہوں نے ہندوستان نے 1947 میں وہاں سے کسی نے جس کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا چن کے یہاں ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا. اس کے بعد ہسٹری ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے پہلے الیکشن میں بلا مقابلہ سب لوگ چنے گئے. تو یہ جو ہسٹری ہے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ مرحوم ہیں لوگ, لیکن سچ یہی بات ہے نا 87 کا الیکشن نہیں ہوتا شاید اس ریگنگ نے سید صلاح الدین کو بنایا. وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, ان کے پاس بھی 29 لوگ ہیں, ان کو بھی اس خطے کو کچھ دکھانا ہے. وہ بھی ناکام ہے جس طرح نیشنل کانفرنس ناکام ہے. نیشنل کانفرنس سرکار میں وہ اپوزیشن میں, دونوں کی ذمہ داری یکساں ہے. اگر میں ابھی جموں 5 دن کے ٹور سے آیا ہوں, آپ رو پڑیں گے اگر آپ دیکھیں گے ان علاقوں کی حالت, اگر آپ ان راستوں کی حالت دیکھیں گے. آپ نے دیکھا آج صبح بارش تھوڑی سی رات میں ہوئی, دریا میں لوگ رہ رہے تھے وہی بہہ گئے. آج نیشنل کانفرنس الطاف بخاری یاد آیا, آج یاد آیا نا. 2020 میں کیوں نہیں یاد آیا؟ جب 2020 میں نکلا تھا اس وقت تو کوئی سیاست نہیں تھی, اس وقت تو یہ سب گھروں میں بیٹھے تھے. دیکھیے سنیے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ جواب سنیے. جس وقت لوگوں کو ضرورت تھی اس وقت ہم نکلے, اور ہم آج بھی. میرا مدعا اگر آج کوئی سر پہ اٹھائے گا, میں تھوڑا ہی اس کو کہوں گا یہ میرے گھر کا ہے, یہ پورے جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے. اور کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو تو 50 سیٹیں لوگوں نے دی ہیں. مجھے پتہ نہیں ان کو نیند کیسے آئی. یہ 2 سال پہلے دن یہ مسئلہ انہوں نے حل کیا ہونا چاہیے, اور آج بھی وہ سڑک پہ گئے نا یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اللہ کے فضل سے جس طرح 2020 میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور ہندوستان کی پوری ایڈمنسٹریشن کو کھڑا رکھا, کس وقت آئیں گے اور واپس لے لیا نا حق زمینوں کا, واپس لے لیا نا حق نوکریوں کا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اس کو بھی پھر پرسیو کریں گے. پرسویشن سے ہی مسئلہ حل ہوگا. میں کوئی کنڈیشن سیٹ نہیں کرتا ہوں. ہمارا مدعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے, اس میں کیا کنڈیشن لگانی ہے بھائی. میں نہیں گیا کیونکہ انہوں نے مشاورت نہیں کی, لیکن اس کا مطلب تھوڑا ہی میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں. میں سپورٹ کرتا ہوں. چلیے وہ 4 لوگ جو ان کے اندر ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنا وہ لے کے دیں گے. یہ تو اب براؤنی پوائنٹس اگر سکور کرنے میں بھی بہت کر سکتا ہوں. اور اب اگر ہم if we have to wash dirty linen, I can also wash dirty linen. اس سے کسی کا فائدہ نہیں, اس سے خالی ان ایلیمنٹس کا فائدہ ہے جو نہیں چاہتے کہ جموں کشمیر کے لوگ امن چین سے جموں ہندوستان کے ساتھ رہیں. جو یہ سب کنفیوژن ہو رہا ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی 370-35 سے اٹھانے کی؟ کیا ضرورت تھی ہماری اسٹیٹ ہوڈ لینے کی؟ وہاں پر بھی ایسے ہی ایلیمنٹ ہے نا, جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں PDP ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے نیشنل کانفرنس ہے, وہاں پر بھی BJP ہے, کیجریوال کی جماعت ہے, کانگریسی ہیں جنہوں نے سب نے مل کے 370-35 کو ہٹانے کے لیے, اسٹیٹ ہوڈ کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا. یہ سب ہمارے ہمدرد نہیں ہیں. اب ہم اب سنو اب ہم گومت بوجھتے
इस दफा है वाला क्या करो ना, ये कौन से हमारे हमदर्द हैं, ये कौन सी दीन की लड़ाई है, सियासत है, उनकी भी सियासत है। एक दड़ा ओपनली आज सियासत हिंदू तबके की कर रहा है, दूसरा दड़गा पीछे से हिंदू तबके की सियासत कर रहा था। 60 साल उन्होंने किया, उन्होंने मुसलमानों को वोट के तौर पे इस्तेमाल किया, इन्होंने मुसलमान को दुश्मन के तौर पे इस्तेमाल करें। दोनों वोट जिसे मिलेंगे मुसलमान वोट का जरिया है और कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी इस बात से सहमत हूँ। हमारे साथ इतनी नाइंसाफी सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। अल्लाह करे आपकी इस अपनी पार्टी को कभी मौका मिले, प्रायोरिटी होगी जो बेसिक नीड्स हैं। देखिए सुनिए, बेसिक नीड, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, हमारे स्कूलों में मास्टर नहीं, हमारे घरों में पानी नहीं, हमारे घरों तक सड़कें नहीं, और हम कहते हैं हम डेवलप्ड मुल्क के हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हो दुनिया की तीसरी इकानमी बनेंगे, आइए देखिए हमारा हाल देखिए। इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखो, कोई बड़शाह और उठेगा।